نعبدہ بما شرع اللہ بالحوادث والبدع، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو ماننے کے بعد میں کوئی شخص مسلم بنتا۔ اس لیے اہل اسلام میں سے کوئی آدمی، خواہ اس کا تعلق فقہ والوں سے ہو یا حدیث والوں سے، ان باتوں کا منکر نہیں کہ اصل ہدایت جو ہے نا وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے جو دین ہمیں پہنچا ہے اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ تکلیف دیں، سب لوگوں پر یہ پابندی عائد کریں، سب عالم بن جائیں، سب محقق ہوں، سارے قرآن و حدیث کے ماہر ہوں، احادیث کے بارے میں پورا انہیں علم ہو کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، یہ پہلے کا حکم کون سا ہے، بعد میں حضور نے کیا حکم دیا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے مالا یطاق، ایک ایسی تکلیف ہے جو بالکل ناقابل برداشت ہے، ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے طریقہ یہی ہے کہ کچھ علم والے لوگ ہوں گے جو پوری طرح اپنے فن کے ماہر ہوں گے، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت پڑھا اور کسی مسجد میں وہ امامت کرنے لگا، ٹھیک ہے وہ نماز پڑھاتا، مگر عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین سے پوری واقفیت رکھتا۔ تو عالم کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ پوری محنت کرے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں لوگوں نے غلط بھی ملا دی ہیں، صحیح بات کیا ہے اس کے لیے تحقیق لازم ہے۔ وہ اگر تقلید کرے کہ فلاں امام یہ کہہ گیا تو یہ بات اس کی شان کے بالکل شایع نہیں، نالائقی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ شرک کی شمار ہو کہ تم نے رسول اللہ کے مقابلے میں ایک امام کو یہ درجہ دے دیا، تو ایسا کرتا بھی کوئی نہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی علم والے لوگ جو ہے نا وہ چھان بین کرے، باقی عوام جو ہے نا ان کو جس طرح ہم کہیں کہ سارے MBBS ڈاکٹر بن جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر جو نسخہ تجویز کرتا ہے، بیشک وہ کہے پازن استعمال کرو، لوگ زہر کھا لیتے ہیں اعتماد کر کے، یہ اعتماد تقلید کہلاتا ہے کہ ایک فن کے ماہر پر بھروسہ کرنا جبکہ ہم اس علم سے واقف نہیں، یہ قدرتی بات نیچرل، اس کا انکار کرنا یہ صرف حق درمی رضا کی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ تقلید پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہم قانون نہیں جانتے، وکیل پر بھروسہ کرتے، علاج کے بارے میں ہمیں علم نہیں، ڈاکٹر کی بات کو مانتے، وہاں اگر بحث شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں قائل کریں کہ واقعی اس کا رائے کا یار MBBS میں داخلہ لو یا میرا مغز نہ کھاؤ، اسی طرح ہر آدمی کو کہنا کہ وہ تحقیق کرے یہ بھی نادانی کی بات ہے۔ اور عالم لوگ اگر تقلید کریں کہ فلاں امام کیا گیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے بھی لوگ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان تک بھی حدیث پہنچی ہیں، سارے اختلاف ان کے سامنے، انہیں چاہیے کہ وہ پوری طرح چھان بین کرے کہ کس کی بات زیادہ وزن یا برحق ہے۔ تو امام کے لیے، عالم کے لیے جو پوری طرح عالم ہے، تقلید حرام سمجھیں، شرک سمجھیں۔ وہ اگر کہتا نا امام ابو حنیفہ یہ کہہ گیا، یہ امام صاحب بالکل غلط کرتا ہے۔ اگر اماموں کا مرتبہ یہ ہوتا تو ان کے شاگرد کیوں اختلاف کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہم پڑھتے ہیں تو قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان کے بڑے شاگرد ہیں، مگر تیسرا حصہ جو ہے نا ان کے مذہب کا 1/3 وہ آپ دیکھیں گے، چھوٹی کتاب اٹھائیں اختلاف، وہ کہتے ہیں امام صاحب یہ بات درست نہیں۔ اور کتنے مسئلوں میں آج جو ہے نا حنفی حضرات، دیوبندی ہو یا بریلوی، سارے جو نا امام صاحب کا قول چھوڑ کر شاگردوں کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اگر شاگردوں کی بات لے لیتے، اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ شاگردوں کے شاگرد میں آگے، ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ چھوٹ ہیں ان کی بات نہیں لینا، علم کے لائق یہ بات نہیں۔ علم والے لوگ یہ بات کریں کہ ایک امام پر جم جائیں گے تو یہ جرم ہی شمار ہوگا، انہیں چاہیے سب بات نمونے کے طور پر دیکھ لیں۔ اب ذی الحج آ رہا ہے تو یہ سارے اشتہار دیں گے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی فجر تک تکبیرات تشریق کا ہر نماز کے بعد۔ اب یہ امام صاحب کا مطلب نہیں، ہر کتاب میں دیکھیں امام صاحب نے فرمایا بس 9 تاریخ کی فجر سے شروع کرو اور عید والے دن کے اثر پر ختم کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اپنا قول ہے، شاگردوں نے 13 تک کا۔ اب یہ سارے مان گئے کہ دلیل کی قوت جو ہے نا، مضبوط دلیل وہ شاگردوں کی۔ تو یہی بات ہے کہ علم والے لوگ اگر تقلید کریں تو جرم کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کس آدمی کی دلیل مضبوط ہے۔ وہ سارے امت کے سرتاج ہیں، ہمارے سردار ہیں، جس کی بھی بات کبھی نظر آئے لیں، مگر یہ کام علم والے لوگوں کا، اور علم کے ساتھ ان میں تقویٰ بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ ڈھونڈتے پھریں کہ آسانیاں ملتی جائیں، کسی امام سے اس کو لیتے جائیں۔ یہ بھی خواہش نفس کی پیروی، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سے کس امام کی دلیل زیادہ وزنی۔ علم والے لوگوں کا ایک کام ہے، مگر عام لوگ جو ہے نا دوسرے شعبوں سے متعلق وہ یہی کریں کہ کسی عالم کی طرف رجوع کریں، ان سے کہا کہ امام صاحب
میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ فلاں امام نے کہا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو علم پڑھا اس کی روشنی میں کس عالم کی بات جو ہے نا وہ قوی ہے، تو عالم تحقیق کرے، عام لوگ اس کی تقریر کریں، اپنے زندہ امام کی جس کو عالم سمجھتے ہیں اس کی بات کو وہ صحیح مانیں، اس کے پیچھے چلیں، پھر انشاءاللہ بری۔ تو تقریر کا مسئلہ